اب اگر کوئی اپنے جہد کو، اپنے انکار کو تبدیل کرنا چاہے تصدیق میں، تو مولا عباس کی شخصیت کا مطالعہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پہچانے کہ ہوگا کیسے یہ۔ تو پہلی بات یہ کہ جس کو قبول حق کرنا ہو، تصدیق میں آنا ہو، اپنے نفس کا جائزہ لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کیا دیکھے گا، کیا کیا دیکھے گا، چھوڑے سب چیزوں کو، خالی ایک لقمہ جو اس نے لیا اپنے دہن کے اندر، صرف بیٹھ کر ایک مرتبہ غور کر لے یہ لقمہ جاتا کیسے ہے اور جاتا کہاں پر ہے۔ نمبر ایک، خدا نے انسان کے لیے جو غذا بنائی ہے، غذا میں اور انسان میں ایک تناسب رکھا ہے۔ ہمیں گھوڑے کی غذا سے رغبت نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور گھوڑے کو ہماری غذاؤں سے رغبت نہیں کیونکہ وہ گھوڑا ہے۔ یہ بہت غور کیجئے گا، اور جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ ذرا سی مشکل ضرور ہے۔ ایک ہے علم، ایک ہے عالم، ایک ہے معلوم، آپس میں ربط ضروری ہے۔ علم ہے غذا، عالم ہے اس کا کھانے والا، تو مناسبت تو ہونی چاہیے۔ ٹھیک، کیوں دل نہیں چاہتا ہمارا مختلف حیوانات کو کچھ ان کا اپنی خوراک کھاتے ہوئے دیکھ کر کہ ہم بھی کھائیں؟ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے نسبت بنائی ہے کہ جس شے کی ضرورت بدن انسان کو ہے اس میں ایک رکھی کشش غذاؤں کے اندر کہ وہ انسان کا بدن ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کھانا چاہیے۔ ٹھیک، پہلی مثال۔ دوسری مثال کہ جن غذاؤں میں انسان کے لیے کچھ نہیں ہے ان سے انسان کو کراہیت ہے، الفت نہیں ہے، نہیں کھاتا، وہ گھاس نہیں کھاتا، مردار کا گوشت نہیں کھاتا، خون نہیں پیتا، کہ اس کے جسم کی تناسب نہیں ہے ان خوراکوں سے۔ دوسری منزل، خدا نے انسان کو بلکہ ہر حیوان کو جب خوراک سے نسبت دی تو ایک اور کیفیت دی۔ وہ کیا دی؟ کہ اس کے اندر ایک ایسی چبھن رکھی جسے کہتے ہیں احساس بھوک۔ اگر یہ نہ ہوتی اندر تو لاکھ متناسب غذا رکھی ہوتی، انسان اسے کھانے پہ تیار نہیں ہوتا۔ اس کو بھوک کہتی ہے، ہوتی کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تعریف کریں بھوک۔ اجی بھوک ہوتی کیا ہے؟ آج تک بھوک کی تعریف کی جائے تو کیا کی جائے؟ بھوک کہتے ہیں معدہ خالی ہو جانے کو، بھوک کہتے ہیں اندر جسم میں کمزوری پیدا ہو جانے کے بعد توانائی کی ڈیمانڈ کو، بھوک کہتے کسے ہیں؟ اسے علماء فلسفہ نے ایک نام دیا کہ یہ ایک چبھن ہے جو خدا نے انسان کے ہر ذی روح کے وجود میں رکھی ہے کہ وہ اگر نہ ہوتی تو انسان کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اندر خواہش، باہر تناسب، دو باتیں۔ تیسری بات، اب خدا نے جس حیوان کی جو خوراک بنائی ہے اس کو جیسے اس کے منہ سے گزرنا ہے ویسے اس کے لیے دانت فراہم کر دیے۔ اگر گوشت کھانے والا ہے تو سارے دانت نوکیلے ہیں، اور اگر چارہ کھانے والا سارے دانت چپٹے ہیں، اور جو دونوں کھانے والے ہیں ان کے دونوں دانت موجود ہیں، کچھ دانت نوکیلے ہیں، کچھ دانت چپٹے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تاکہ چیک کر لیجئے گا۔ بھئی ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اچھا اب گن لیجئے گا کہ نوکیلے دانت زیادہ ہیں، تاکہ تناسب معلوم ہو جائے کہ زیادہ کیا کھانا چاہیے۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے ہر ذی روح جو خوراک لیتا ہے، خاص طور سے منہ سے، اور خاص طور سے انسان کی بات کر رہا ہوں، انسان کے زبان کے بالکل ابتدائی کنارے پر خدا نے رکھا ایسا ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں یہ رشوت ہے۔ آپ نے چکھا
بہت عمدہ ہے بھائی، پوری پلیٹ صاف ہو گئی ماشاءاللہ۔ اگر یہ زبان کی نوک آپ کو رسپانس نہ دیتی تو چاہے بیگم جتنا محنت کرتے کرتے ختم ہو جائے، آپ ایک چمچہ کھانے کے لیے ایسا منہ بنائیں گے اسے غذا نہیں دوا کھا رہے ہیں۔ اور یہ خدا کی نعمت ہے۔ لفظ تصدیق پر مولا عباس کی بارگاہ سے جو انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا؟ معرفت نفس، میں کیا ہوں۔ ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ چکھ کے دیکھیے، اگر خدا زبان میں یہ حساسیت پیدا نہ کرتا اور اس میں یہ رشوت، ایک خاص قسم کی لعاب اور ذائقہ موجود ہے جو انسان کو خوراک کی طرف رشوت دیتا ہے، کھاؤ اچھا لگ رہا ہے کھاؤ۔ بسا اوقات تو ایسی رشوت لگتی ہے انسان کو کہ کہتا ہے پیٹ تو بھر گیا مگر نیت نہیں بھر رہی۔ یہ سارا کمال رشوت کا ہے۔ اس کے بعد یہ خوراک چلی ایک لقمہ صرف خدا کو پہچاننے کے لیے، تب تصدیق سمجھ میں آئے گی، اور جب تصدیق سمجھ میں آئے گی تب مولا عباس کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ ایک لقمہ چلا اندر، اس لقمے کو معدے میں پہنچنے کے بعد 4 مرحلوں سے گزارا گیا۔ اب قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ، وہ کیا حشر ہوا اس کا کہ دانتوں نے اسے تیار کیا، پھر لعاب زبان کے نیچے سے غدود میں جو نکلا وہ اس میں ایسا شامل ہوا کہ بالکل اب یہ ایزی ہو کے اتر گیا اندر، ایزی ہو کے اندر اتر گیا۔ ورنہ بھلا خشک لقمہ کیسے نیچے آنتوں میں اندر جاتا؟ کوئی چمچے سے آپ نے ڈالا تھا اندر، کوئی اپنی فنگر استعمال کی تھی؟ حیرت خدا پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک لقمہ تو اندر پہنچانے پہ قادر نہیں ہو، پھر قادر کو ماننے پہ تیار کیوں نہیں ہو؟ ایک لقمہ، اور میں سارے مسائل کو چھوڑتا ہوں اگر انسان ایک لقمے پہ غور کر لے کہ پھر معدے میں پہنچا اور ایک قوت نے اس کو وہاں روکا، ایک نے دیوار سے قریب کیا اور ایک نے اپنا عمل شروع کیا۔ اس کے بعد 2 حصے بنتے گئے، ایک حصہ گیا جانب کلیجہ، ایک گیا جانب بڑی آنت، جو فاضل تھا وہ فضول میں گیا، جو کارآمد تھا وہ کارآمد مقام پر گیا، اور وہاں سے پھر اس کے حصے بنے جن میں بلغم و سودا و صفرا کے ساتھ خون بنا، اور پھر خون بننے کے بعد آگے گیا اور پھر جگر تک پہنچا، اور جگر سے پھر پہنچا انسان کے دماغ تک، اور تمام سیل بنانے کے لیے ایک لقمہ انسان نے کھایا۔ اگر ایک لقمہ سمجھ میں آ گیا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہے کوئی جس نے اس کو گائیڈ کیا ہو، اس کو جانا کہاں ہے، بننا کیا ہے، کیا کیا اس سے بننا ہے، یہاں تک کہ آخر میں انسان کے دماغ کے سیل باریک رگوں سے خون ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا، اور پھر امام کا فرمان سمجھ میں آیا کہ من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، فقد عرف ربہ، وہ اپنے رب کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک تو یہ منزل، اس کے بعد 2 منزلیں اور جن کا اشارہ آج کرو، باقی باتیں کل آئیں گی۔ اس میں سے ایک ہے علم نافع اور ایک ہے عمل صالح۔ تصدیق کے باب میں یہ 2 باتیں اور بھی، مگر کل آئیں گی، وقت پورا ہو گیا۔ ایک تصدیق بیان کرتے کرتے، جبکہ مولا عباس کی زیارت نامے میں امام نے ایک تصدیق بیان نہیں کی صرف، والتسلیم والوفا والنصیحہ، 4 ہیں امام کے دیے ہوئے تمغات، مولا عباس کے سجے ہوئے ہوں گے۔ جیسے اعزاز ملتا ہے کسی کو، ایسے معصوم نے یہ اعزاز مولا عباس کے لیے اناؤنس فرمایا ہے۔ کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، کہ عزاداروں کس بات میں تم کم